اس کی تو حد ہی کوئی نہیں. ان حالات میں ہم علماء کی کیا ذمہ داری ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, یہ طبقہ ہمارے پاس نہیں بھٹکتا. یہ طبقہ بہت کم لوگ ہمارے پاس آتے, جمعوں پر, کچھ لوگ عید پر آ جاتے. لیکن آپ کی خدمت میں اتنا عرض ہے کہ جب کبھی یہ طبقہ ہمارے قابو میں آ جائے تو خدا را ایسی تقریر کریں جو ان کی ضرورت کی ہو, ایسی تقریر نہ کریں جو ان کی ضرورت کی نہیں ہے. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, اس کو آپ گولی دے رہے ہیں پیناڈال, اور اس کو آپ گولی دے رہے ہیں سر کے درد کی, ادنا بخار کی, تو اسے کیا نفع ہوگا؟ ہمارے جو مروجہ خطبات ہیں, تقریریں ہیں, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, جو ہمارے خطبہ پرانے بزرگ بیان کرتے چلے آئے, انہی میں تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ انداز بدل کر ہم تقریریں کرتے چلے آتے ہیں, اور پھر آگے ہمارے خطبات بھی شائع ہو جاتے ہیں. آپ خدا را مطالعے کی عادت ڈالیں, خدا را مطالعے کی عادت ڈالیں. آپ کی نظر وسیع ہونی چاہیے, خاص طور پر جو حضرات اساتذہ کرام ہیں, اساتذۃ الحدیث ہیں, ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے جو علوم درسگاہ میں ہیں انہی کا ایک حصہ عوام تک بھی پہنچائے. میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا, سرکاری میٹنگوں میں, سرکاری دفاتر میں کبھی کبھی ہمیں بلاتے ہیں, ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں اگر دین کی کوئی سلیقے کے ساتھ بات کہی تو ایک لحظے کے لیے یہ لوگ ہل گئے, ہلتے ہیں. قرآن اور حدیث اور سنت کا اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا علامہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اخلاص کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ حق بات کہی جائے تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. اثر سے خالی تب ہوگی جب ان تین شرطوں میں سے ایک شرط مفقود ہوگی, یا اخلاص نہیں ہوگا, یا کہنے کا سلیقہ نہیں ہوگا, یا بات سچی نہیں ہوگی, بات حق نہیں ہوگی. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بات حق بھی ہو اور سلیقے کے ساتھ بھی کہی گئی ہو اور اخلاص بھی ہو اور اس میں اثر نہ ہو. ہمارے خطبات جمعہ کا موضوع دیانت ہونا چاہیے, کرپشن کے خلاف ہماری تقریریں ہونی چاہیے. کتنی حدیثیں, کتنا مواد ہے آپ کے پاس کتب احادیث میں. ہماری تقریروں کا موضوع بے حیائی اور بدکاری ہونا چاہیے, فحاشی اور عریانی پر ہمیں تقریریں کرنی چاہیے. ہمیں پچھلی امتوں کے قصص بیان کرنے چاہیے کہ فلاں امت اس بے حیائی کی وجہ سے ہلاک ہوئی, فلاں امت اس بدعنوانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی, فلاں امت اس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی. لیکن بہت کم ہم میں سے خطباء ہیں جو ان موضوعات پہ تقریریں کرتے. فحاشی, عریانی ہمارے دور کا بڑا مسئلہ ہے. فکری ارتداد ہمارے دور کا بڑا مسئلہ ہے. حالات یہاں تک پہنچ گئے, ہمارا عوام سے رابطہ کٹ گیا, جہال کا رابطہ جڑ گیا. سال پہلے کی بات ہے, شہر سے ایک کمپیوٹر والے دوست میرے پاس فلیش لے آئے, کہنے لگے کہ آپ اس کو کمپیوٹر میں لگا کے سنیں. میں نے سنا تو جاوید غامدی نامی ضال اور مضل شخص وہ تقریر کر رہا تھا. سامنے بے پرد اور فیشنیبل لڑکیوں کا مجمع تھا. ایک لڑکی کھڑی ہوئی, اس لڑکی نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا. مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور آدمی شرم میں ڈوب کے مر جاتا ہے. وہ سوال یہ کرتی ہے کہ غامدی صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک مرد کو, مستورات میں آواز آ رہی ہے, جنت میں ایک مرد کو 40 حوریں ملیں گی یا 70 حوریں ملیں گی. میں بھی تو انسان ہوں, میرا اگر یہ جی چاہے کہ مجھے 70 شوہر ملے تو مجھے ملیں گے؟ یہ اس کا سوال تھا. میرا اگر جی چاہے کہ مجھے جنت میں 70 شوہر ملیں تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے, مجھے کیوں نہیں ملتے؟ اس پر حضرت آگے تشریف لیں, اس پر میری طرف دھیان رہے. ان کے اس جاہل سکالر کا جواب بھی سنیے. سوال پہ بھی ماتم کیجئے, جواب پہ بھی ماتم کیجئے. اس کا جواب یہ تھا, بالکل آپ کو ملیں گے, بالکل آپ کو ملیں گے. حالانکہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا
کہ جنت میں یہ غیر فطری خواہش پیدا ہی نہیں ہونی. یہ تو غیر فطری چیز ہے, غیر فطری خواہش ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, یہ تو فطری چیزوں کے بارے میں ہے. اب یہ اسکالر ہے اور یہ عوام ہے. اور حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی, فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَاسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, جاہلوں کو لوگ بڑا بنا لیں گے, بغیر تحقیق کے وہ فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو میری ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے, پہلی گزارش میں نے کی کہ ہمیں اپنے اندر رأفت اور رحمت امت کے لیے پیدا کرنی ہے. دوسری گزارش کی, ہمیں احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے. تیسری گزارش کا خلاصہ یہ ہے, ہمیں عوام سے رابطہ بڑھانا ہے اور مختلف انداز کے ساتھ عوام تک میسج پہنچانا ہے, پیغام پہنچانا ہے, دین کی بات سلیقے کے ساتھ پہنچانی ہے, بلا خوف لومۃ لائم پہنچانی ہے, اچھے انداز کے ساتھ پہنچانی ہے, مطالعے کے ساتھ پہنچانی ہے, تیاری کے ساتھ پہنچانی ہے, اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ پہنچانی ہے. خاص طور پر جب عید کا اجتماع آپ کو ملتا ہے, 10,000 کا مجمع ہے, 15,000 کا مجمع ہے, تو وہ آئیں بائیں کی باتوں میں نہ گزرے. میرا تجربہ ہے, عید پہ وہ لوگ آتے ہیں جو 360 دن ہمارے پاس نہیں آتے. اس موقع کے سے فائدہ اٹھائیں, اور یہ جو نوجوان بچے ہیں, نوجوان نسل ہے, ان کے اوپر رحم کریں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اگلی میری گزارش یہ ہے, یہ جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں, میں نے آپ کو اعداد و شمار بتلا دیے. ہمارے پاس تو مدرسے میں 0.50% بچے بھی نہیں ہیں. مدرسوں میں 0.50% بچے بھی نہیں, ملک کی آبادی کے تناسب سے. باقی سارے بچے سکولوں میں. ہم یہ کہہ کر ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ تو پینٹ پہنتے, یہ شرٹ پہنتے, یہ سکول میں, یہ تو بے پردہ لڑکیاں ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ان کو جو پینٹ اور شرٹ پہنائی گئی, یہ معاشرے کا جبر تھا جس نے انہیں پہنائی. یہ اس مغربی تہذیب کی یلغار نے انہیں پہنائی. ان میں سے بڑے لائق بچے ہوتے, بڑے ذہین بچے ہوتے, بڑے سمجھدار بچے ہوتے. ان تک جب ہماری بات پہنچتی ہے, یہی بچے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس مدرسوں میں آ کے داخل ہوتے. یہ ہماری پنیری ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی سکول ہے, آپ منت کر کے اس سکول والوں سے وقت لیں, اور صبح اسمبلی میں گھڑی کے وقت کے مطابق وہ 5 منٹ دیں. گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی, وہاں ٹائم نہیں ہوتا. 5 منٹ دیں تو 5 منٹ, 10 منٹ دیں تو 10 منٹ, آپ ضرور گفتگو کریں. آپ جو ان بچوں میں تقریر کریں گے, جو گفتگو کریں گے, یہ آپ کے 10,000 کے 50,000 کے کانفرنس کی تقریر سے زیادہ مفید ہوگی. آپ ان بچوں کو دین کی عقائد کی باتیں بتائیں, آسان انداز میں بتلائیں, اعمال کی باتیں بتلائیں, انہیں اسلامی آداب بتلائیں, انہیں اسلامی لباس بتلائیں. ان کا خالی ذہن ہے, بالکل صاف شیشہ ہے, اس کے اوپر جو کچھ آئے گا نقش ہوگا. ہماری ان سکولوں کی طرف توجہ نہیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے, آپ کی ہماری لڑائی غیر مقلدوں سے رہتی ہے. غیر مقلدین نے مدرسے بنانا بند کر دیے, وہ سکول بنا رہے, چونکہ انہوں نے دیکھ لیا وہ مدرسوں میں فیل ہے, وہ مدرسوں میں ناکام ہے. وہ جب مدرسہ بناتے ہیں تو ان کے مدرسے میں 50 بچے بھی نہیں آتے. لوگ ان سے متنفر ہیں, ان کی شکل صورت وضع قطع میں انفرادی ہے, وہ وحشت ٹپکتی ہے, اور بالکل تنہائی ہے. لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. انہوں نے دیکھا کہ مدرسوں کے ساتھ تو ہم اپنے نظریات نہیں پھیلا سکتے. انہوں نے سکول بنانا شروع کیے, اور بڑی قیمتی جگہوں پر قیمتی عمارتیں بنا کے سکول بنا رہے ہیں. اور وہ سکول میں اپنے, ہمارے شجاع آباد اور جلال پور کے ساتھ ایک علاقہ ہے قادر پور صالح, وہاں کے کچھ ساتھی بھی ہوں گے. پورا علاقہ دیوبندی تھا. ہمارے بزرگوں کا وہ مرکز ہے. امام الصرف والنحو حضرت مولانا عبدالستار صاحب نور اللہ مرقدہ قادر پور صالح کے مشہور صرفی نحوی عالم تھے. اس گاؤں میں انہوں نے ایک سکول بنایا غیر مقلدوں نے. سال پہلے مجھے پتا چلا کہ وہاں 350 بچے پڑھتے, اور جو بچہ میٹرک تک پہنچتا ہے تو وہ غیر مقلد ہوتا ہے. رفع دین سکھاتے ہیں, عملاً نماز سکھاتے ہیں. تو آپ کی بھی سکولوں کی طرف توجہ ہو. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مدرسے کو سکول بنا دیں, بات میں فرق کیجئے گا. مدرسے کو سکول بنانا غلط,
مدرسے کو مدرسہ رکھو، مدرسے کا رنگ مدرسے کا ہو، سکول کا نہ ہو۔ اگر مدرسے کو سکول بناؤ گے تو دینی تعلیم ختم ہو جائے گی، تحقیقات ختم ہو جائیں گی، آپ کے ذمے جو کام تھا آپ اس کام میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ تو ہماری بنیاد ہے مدرسہ۔ مدرسہ تو آبیاری کرے گا دین کے تمام شعبوں کو۔ اگر مدرسہ سکول بن گیا تو دین کے شعبوں میں آبیاری کیسے ہوگی؟ سکولوں کی سرپرستی کریں۔ اور اگر بس میں ہے تو الگ مدرسے سے الگ سکول بنائیں، اس کو مدرسے کا نہ رنگ دیں نہ نام دیں، سکول بنائیں، سکول کے طرز پہ بنائیں، فیسیں لیں آپ، لیکن رنگ و نسل کے اعتبار سے ان کو پاکستانی بنائیں، فکر اور دماغ کے اعتبار سے ان کو پکا مسلمان بنائیں، اہل سنت والجماعت بنائیں۔ اس وجہ سے ایک میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان سکولوں کی طرف توجہ دینا ہوگی دور حاضر میں۔ اور یہ جتنے سکولوں کے پرنسپلز ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ہمارے تعلق دار ہوتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لائق ساتھی ہیں، آپ ان کو اسلامیات کا نصاب بنا کے دیں، آپ ان کو مطالعہ پاکستان کا نصاب بنا کے دیں۔ آج کل نصاب کی کوئی قیود نہیں ہے، گورنمنٹ کا نصاب ان پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا، اور جو نصاب انہیں ملتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، وہ ادھورے ہوتے ہیں۔ ایک گزارش ان حالات میں میری آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جن اکابر کی حالات پہ نظر ہے، ان سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ آج یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہمارا فاضل فارغ ہو کے جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے کامل ہی نہیں، میں اکمل ہو گیا ہوں۔ اب میں خود شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی ہوں، اب میں خود مولانا قاری محمد احمد ہوں، اب میں خود مولانا مفتی ظفر اقبال ہوں۔ اور اس کے دل میں، اور میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہی منصب ملنا چاہیے، وہی اعزاز ملنا چاہیے جو میرے استادوں کو نصیب ہے، اور بس میں بھی اتنا ہی کام کروں جتنا میرے استاد کرتے۔ بھائیو، ہمارے ان بزرگوں کو جو یہ منصب اور مقام ملا، ایسے نہیں ملا۔ حضرت شیخ کی آپ ابتدائی زندگی دیکھیں تو کتنی محنتوں والی زندگی ہے، اور آج بھی وہ اس پیرایا سالی کے باوجود امت کا درد لے کر کتنی محنت کر رہی ہیں۔ ہمیں محتاج سمجھنا چاہیے، ان معاملات میں اپنے اکابر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے سارے مدرس نہیں بنتے، بہت سے فضلاء امام مسجد ہوتے ہیں، بہت سے فضلاء خطیب ہوتے ہیں، بہت سے فضلاء اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ کوئی دینی رسالہ ہی پڑھ لیں، کوئی دینی مجلہ ہی پڑھ لیں۔ ان رسائل میں جو پاکستان کے معیاری رسائل ہیں، بینات ہے، ہمارا البلاغ ہے، ضرب مومن ہے، الخیر ہے، یہ جو ہمارے رسائل ہیں، ان میں درد دل کی باتیں ہوتی ہیں، فکر انگیز باتیں ہوتی ہیں، حالات سے آگاہی ہوتی ہے، اور یقین کریں یہ ہمیں بہت سے فتنوں سے بچاتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولوی عباس سرگودا کے، وہ مجھے بتانے لگے کہ میں فراغت کے بعد ایک سکول دار ارقم سکول انہوں نے شروع کیے۔ یہ دار ارقم سکول جماعت اسلامی کا ایک سلسلہ ہے، اس کا بانی وہ ہمارا ساتھی ہے۔ کہتا میں اتنا منامک ہو گیا، داڑھی میں نے کٹوا لی، داڑھی اس کی چھوٹی ہو گئی، مودودیوں کے سکول میں تھا۔ کہتے ایک وقت آیا کہ قریب تھا کہ میں غیر مقلد بن جاتا، تو میں خیر المدارس آیا اور میں نے الخیر لگوا لیا۔ کہتے الخیر میں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی نے مجھ پر کرم فرمایا، میری آنکھ کھلی، میں بچ گیا۔ اب اس کی داڑھی بھی پوری ہے اور وضاقتہ وہ بھی اس کی شریعت کے مطابق ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے رسائل ہیں ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے ذریعے حالات کے ساتھ ہمیں آگاہی رہے گی۔ اور اب موجودہ جو پلان ہے ان مغربی قوتوں کا، انہوں نے آہستہ آہستہ ہمیں عادی بنا لیا۔ اب ہم فحاشی کو ہضم کر گئے، عریانی کو ہم برداشت کر گئے، اب ہمارا ریئیکشن ختم ہو گیا ہے۔ اب چوکوں کے اوپر ننگی تصویریں ہیں، اخبارات پہ روزانہ ننگی تصویریں ہوتی ہیں، وہ چھپ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو بے راہ روی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اس وقت حالات یہ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، ہر گاؤں ہر شہر سے لڑکا لڑکی نکلتے ہیں، سیدھے کورٹ جاتے ہیں، وہاں جا کے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں منہ کالا کرتے ہیں۔ ہماری عدالتوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ جو بھی لڑکا لڑکیاں ہیں ان کی شادی کر دیں۔
نہ والد سے پوچھنا ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ کفو میں شادی ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ خاندان میں ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ شادی ہے بھی صحیح کہ نہیں. اور اس پر اسمبلیوں میں بھی بات نہیں ہے، اس پر عوام میں بھی بات نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے لڑکیوں کا مستقبل بھی برباد ہو رہا ہے. چند دھوکے باز دھوکے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ لڑکیاں فٹ پاتھ کی زینت ہوتی ہیں. غیور ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. شوہر ان کے دھوکے باز ہوتی ہیں، وہ اپنا عشق کا جنون پورا کر کے ان کو تھڈے مارتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے وہ رسوا ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں. تو ججز کو بھی یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو تنسیخ کا قانون ہے، عام جمہور مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کتنی عورتیں ہیں جو تنسیخ کروا کے آگے شادی کرتی ہیں. ہم سوچیں ہم نے کبھی عوام کو بتلایا کہ اس طرح نکاح نہیں ہوتا. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ جو عوامی موضوعات ہیں، ضرورت کے موضوعات ہیں، ہماری ان پر بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ علماء وارثان انبیاء ہیں، حالات کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور نبض شناس بنیں، اور روایتی سلسلوں کو چھوڑ کر آپ مقصودی کام پر آئیں. جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو بیان کریں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عظمت صحابہ بیان کرنا چھوڑ دیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عظمت اہل بیت بیان کرنا چھوڑ دیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اکابر کے واقعات بیان کرنا چھوڑ دیں، وہ تو ہمارے لیے رہنمائے اصول ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جہاں آپ ہیں وہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز پر ضرور گفتگو کریں، ضرور بات کریں. اگر آپ صاحب قلم ہیں تو اس موضوع کے اوپر لکھیں، انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تو 7 ممالک سامنے رکھتے تھے. ہم اپنا مدرسہ نمبر 2 کاد الفقر ان یکون کفرن، آپ کے پاس اقتصادیات کے لیے کیا پروگرام ہے؟ ملک کی حالات ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا جامع پلان ہے؟ محض مرگ مفاجات. نمبر 4 حضرات اسلاف کا طرز سیاست، خدمات اور حکومت اسلامیہ کے قیام کے لیے طریقہ کار اور آج کا طریقہ کار ملتا جلتا کیوں نہیں؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر اس کو شروع کیا جائے تو اس پر کافی وقت لگے گا. میں اتنا عرض کرتا ہوں، ہمارے اکابر نے حالات کو پیش نظر رکھا ہے اور ہمیشہ حالات کو پیش نظر رکھ کر حکمت عملی وضع کی ہے. آپ قیام دارالعلوم دیوبند سے پہلے اکابر کے حالات دیکھیں اور قیام دارالعلوم دیوبند کے بعد کے حالات دیکھیں. میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی ہم بیان بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. ہمارے اکابر نے، حضرت گنگوہی، حافظ ضامن شہید، حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہم، انہوں نے تلوار اٹھائی، باقاعدہ جہاد کیا ہے، جنگ کیا ہے. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1867 میں جب دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تو ہمارے حضرات کی حکمت عملی تبدیل ہو گئی. آپ حضرت شیخ الہند کی تقریریں پڑھیں، میں نے اللہ کے فضل سے بہت سی تقریریں پڑھی ہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ہر تقریر میں عدم تشدد کی ترغیب ہے، عدم تشدد کی ترغیب ہے. قیام پاکستان تک حکمت عملی اور تھی، تو ہر دور کی حکمت عملی اس دور کے اکابر مرتب کیا کرتے ہیں، مدون کیا کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اطمینان کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ.